آپ تمام کو اس فرش اعضاء میں آنا یہ ایک بہت بڑی نعمت اور سعادت ہے کہ ایک سال گزر جانے کے بعد محرم کا چاند جب کہ ہم نے دیکھا تھا اور بعض مقامات پر نظر نہیں آئے، مگر اطلاع یہ ہوئی کہ محرم کا چاند دکھ چکا ہے اور پہلے محرم جمعرات سے ہے، یعنی کہ یہ تصدیق ہو رہا ہے کہ دیکھو ہمارا ابتدا بھی چاند سے ہے اور انتہا بھی چاند سے ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر آنے سے پہلے اللہ نے اس دنیا کو، قرآن میں خود اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں نے اس دنیا کو، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اس دنیا کو میں نے 6 دن میں خلق کیا، اور پہلی چیز اس دنیا کے اندر پانی کا وجود تھا، دوسرا پانی کو کم کرتے ہوئے اللہ نے زمین کو سمٹا، زمین کو سمٹنے کے بعد اس کے اندر اللہ نے درختوں کو اگایا، درختوں کو اگانے کے بعد پھر چرند و پرند جانوروں کا وجود میں آیا۔ اس طریقے سے اللہ نے تمام تر چیزوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کے بعد بتا دیا کہ دیکھو اس دنیا میں اللہ نے زمین کے ہر کونے کونے پر ہر چیز کو اس کے مقامات کے اندر کسی بھی چیز کو اللہ نے باقی نہیں چھوڑا کہ کوئی کہہ دے کہ خدا کی قدرت کے اندر نقص پیدا ہوا، یعنی کہ اشکال پیدا ہو گیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہو گئے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ قرآن میں کہ میں نے ہر چیز کو اس کے نظم و نظام کے تحت ہر چیز کو صحیح طریقے سے پیدا کیا، اور انسان اگر اس کے اندر جا کر کچھ گڑبڑی کرے تو خود واپس ہر ریئیکشن کا ایک ایکشن ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے قدرت کے اندر کوئی بھی چیز اگر انسان جا کر پتھروں کو تراشتا ہے، پہاڑوں کو تراشتا ہے، اس کے ساتھ میں جو کچھ اسے ہاتھ آتا ہے، جیسے کہ گرینٹس ہیں، ٹائلز ہیں، ماربلز ہیں، یہ سب چیزیں اسے ہاتھ آتے ہیں۔ بڑے بڑے جنگلات ہیں افریقہ کے اندر، وہاں سے انسان کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، ہر چیز کو اللہ نے انسان کے اختیار میں دے دیا، مگر اللہ نے کہا کہ دیکھو تم میرے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ صلوات علی محمد۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ ہر چیز اللہ نے انسان کے اختیار میں دے دیا۔ کہا کہ دیکھو ایک ہے سورج، سورج کے اوپر اس کی ہوائیں، ہواؤں کے اوپر تمام تر ملائکہ، ملائکہ کے اوپر اللہ کی وہ تجلیات ہیں کہ جس کے اوپر یہ ہر چیز اس کا اشارہ چل رہا ہے، یعنی کہ خدا خود کہتا ہے کہ اے موسیٰ جاؤ، جانے کے بعد دیکھو کہ اگر اس درخت کے اوپر ایک اشارہ اگر پڑا ہے اور تم اگر اس کو تاب لا سکو گے تو سمجھ لو کہ میری قدرت کو تم دیکھ چکے ہو، اگر نہیں لا سکتے ہو تاب کو تو سمجھ لو کہ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ جیسے نبی بھی خدا کو دیکھنے کے لیے آرزو کر رہے تھے تو غش کھا کر گر گئے،
اور گرنے کے بعد کہا کہ ان میں سے 70 لوگ مر گئے، جل کر راکھ ہو گئے، اور جو ہے موسیٰ جیسا نبی بھی جو ہے اللہ کو دیکھ نہ سکا۔ لیکن خدا کی قدرت کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے پاس کہ ضرور یقیناً اس بات کے اوپر قرآن خود کہتا ہے کہ یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ ابھی یہ تو تمہیدی گفتگو ہے، یعنی کہ ابتدائی گفتگو ہے۔ اصل بات کی طرف میں آتا ہوں۔ اللہ نے خود سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے کہا 150 والی آیت کے اندر کہ دیکھو میرے ذکر کو تم باقی رکھو، میں تمہارا ذکر باقی رکھوں گا۔ اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ ایک تو حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو 1,24,000 نبیوں سے لے کر ان میں سے صرف اور صرف 28 نبیوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ پھر اس کے بعد بہت سارے نبیوں کا ذکر تھا، مگر اللہ نے خاص و خاص اہتمام کر کر اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ قرآن کے اندر اللہ نے تمام تر چیزوں کا اہتمام کر کے بتایا کہ دیکھو ہر سوال کا جواب اس کے اندر موجود ہے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، مگر اس قرآن کے اندر کوئی تحریف نہیں آئی، کوئی چینجز نہیں آیا، کسی بھی طریقے سے کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہر طرح سے اللہ نے کہا کہ دیکھو آؤ میرے ذکر کو دیکھو، میری کمالات کو دیکھو کہ میں نے کس طریقے سے زبور، انجیل، قرآن اور ان چاروں کتابوں کے حوالے سے آخری میں جب قرآن کو جو ہے جب پہنچایا تو اس کے اندر اللہ نے کہا کہ دیکھو زبور اس کی جگہ پر باقی ہے، اور تورات اس کی جگہ پر باقی ہے، انجیل اپنی جگہ پر باقی ہے، مگر قرآن آج تک ایک زندہ مثال اور قائم ہے کہ بتانے کے لیے دنیا کو کہ دیکھو بہترین دین اسلام ہے، اور اسلام کے اندر وہ دائرے عمل ہے کہ ہر ایک انسان انسانیت کے تقاضے کو رکھتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو اسلام جیسے دین اور بہترین عمل کا دائرہ کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے خود فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بہترین دین میرے نزدیک اسلام ہے۔ اور جو آیت میں نے تلاوت فرمائی ہے اس میں اللہ نے یہی کہا کہ دیکھو کہ تم اگر ذکر کو پہچاننا چاہتے ہو تو ذکر کیا ہے، کہ ذکر یہی ہے کہ اللہ کو یاد کرنا۔ اس زمانے میں حضرت آدم نے اللہ کو اس طریقے سے یاد کیا کہ جب جنت جیسا حصہ تھا اس میں سے انہیں اتار دیا گیا زمین پر، اور ان کے ساتھ میں حضرت حوا بھی آئیں، اور حضرت آدم اس طریقے سے اللہ کی یاد میں رہے کہ بہت وقت تک انہوں نے اللہ کو یاد کیا اور روتے رہے، اتنا روئے کہ حضرت آدم کو اللہ نے کہا کہ دیکھو اے آدم، جب تم میرے پاس نزدیک تھے تو میں نے آسمان کی طرف تمہیں اشارہ کرتے ہوئے دکھایا کہ دیکھو یہ محمد ہیں، یہ علی ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، صلوات اللہ محمد، ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے تم اپنے اللہ تک پہنچو، اور اس وسیلے کے ساتھ تمہاری ہر مانگ پوری ہوگی اور تمہاری توبہ بھی قبول ہوگی۔ اس طریقے سے حضرت آدم نے اللہ کا ذکر کیا۔ زمانہ گزرتا گیا، حضرت آدم کے بعد ایک با ایک نبی آتے گئے، آنے کے بعد اس طریقے سے جب سلسلہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جب دور آیا تو لوگ اس دور کے اندر بھی دین اسلام کو چھوڑ کر بہت سارے دین کو اپنا چکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا دور کہاں، حضرت آدم کا اور حضرت خاتم کا دور کہاں، بہت لمبا فاصلہ تھا۔ اس دور کے اندر اللہ نے کہا کہ اے نبی، ان لوگوں میں ہی تمہیں جا کر دین کو پھیلانا ہے جو لوگ
اچھے پانی اور خراب پانی کے اندر تمیز نہیں لاتے ہیں. اس طریقے سے دونوں پانی کو ایک جا کر کے جو ہے پی لیتے ہیں، اور اونٹ کو لے کر جا کر ایک جگہ چھوڑ دیتے ہیں تو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اونٹ کہاں گیا اور کیا کیا، اور اپنے حال میں مست رہتے ہیں. اس طریقے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دور کے اندر یہ سارا واقعہ ملتا ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کو نہج البلاغہ کے اندر مل جائیں گی. رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں اس وقت لوگوں کے درمیان تھا اور رہتے ہوئے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں نے دین کے معاملات کے اندر سستی کر رہے تھے، اور تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر، یعنی کہ اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر تمام تر دنیا کے عیش و آرام کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. مگر اللہ کے مشن کو باقی رکھنے کے لیے رسول خدا آنے کے بعد ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ ان کی پوری زندگی صرف اور صرف یاد خدا کے اندر بسر کرتے ہوئے تمام تر چیزوں کو مکمل کر کے بتا دیا کہ دیکھو